واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا، حضرت سیدنا عثمان غنی سے ایک شخص ملنے آیا، آپ اس وقت کام کر رہے تھے، وہ ملنے آیا، آپ نے ایک چراغ بجھا دیا، دوسرا جلا لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اس کے تیل میں اس کے تیل میں کوئی فرق ہے کہ اس میں کسی اور چیز کا تیل ڈالا ہو، اس چراغ میں کسی اور چیز کا تیل؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، آپ نے وہ پہلا بند کر دیا، یہ دوسرا روشن کر لیا۔ کیوں؟ فرمایا جب تم آئے تھے تو میں اس وقت سرکاری کام کر رہا تھا، اس چراغ میں جو تیل تھا وہ بیت المال سے آیا ہوا تھا، قومی خزانے سے آیا ہوا تھا۔ تم آئے ہو مجھے ملنے ذاتی طور پر، تمہارے ساتھ جو وقت گزر رہا ہے یہ سرکاری کام میں نہیں گزر رہا، تو میں سرکاری چراغ کیوں استعمال کروں؟ میں نے دوسرا چراغ اس لیے روشن کیا کہ اس میں جو تیل ہے وہ سرکاری خرچ کا نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یا ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا؟ نام تو ریاست مدینہ کا لیا جائے، کام وہ کیے جائیں۔ اب آپ سوچیں بیت المقدس فتح ہوتا ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات مسلمانوں کے لیے۔ امیر لشکر پیغام بھیجتا ہے سیدنا فاروق اعظم کو، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم شہر کی چابی تمہارے امیر کو دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے۔ ہم نے ان کے بارے میں آسمانی کتابوں میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، وہ آئیں تو ہم شہر کا قبضہ ان کے حوالے کریں گے۔ امیر لشکر نے پیغام بھیجا مدینہ میں، فاروق اعظم کو ملتا ہے، جو بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بتایا، سب نے کہا جی آپ کو جانا چاہیے۔ ایک غلام ساتھ لیتے ہیں، ایک سواری کے لیے جانور ساتھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا فتح ہوئی ہے، آپ اپنے لیے الگ سواری؟ فرمایا نہیں، کوئی 40 آدمیوں کا وفد نہیں لیتے، کوئی 6 آدمیوں کا وفد نہیں لیتے۔ 44 ملکوں کے فتح کرنے والے فاروق اعظم ایک جانور لیتے ہیں سواری کے لیے، اور خادم سے کہتے ہیں کہ باری باری بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ تم بیٹھو گے، پھر 1 گھنٹہ میں بیٹھوں گا، پھر اگلے گھنٹے تم بیٹھو گے۔ اس نے کہا جی میں اسی طرح آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا نہیں، میں نے بھی اللہ کو جواب دینا۔ بیت المقدس پہنچتے ہیں، سفر کی وجہ سے آپ کے جسم پر جو لباس ہے اس پر گرد و غبار ہے، بالوں پر اثر ہے غبار کا۔ امیر لشکر عرض کرتے ہیں پانی موجود ہے، لباس موجود ہے، پورا شہر آپ کا منتظر ہے، غسل کر لیجئے، نیا لباس پہن لیجئے، آپ کے لباس پر سفر کا اثر ہے۔ فرمایا میری عزت لباس سے نہیں ہے، اسلام سے ہے۔ ہم کتنے جوڑے سلوا لیتے ہیں، دوسرے ملک جانا ہے، صبح کا الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ۔ فرمایا اسی طرح جاؤں گا۔ امیر لشکر نے عرض کی حضرت کو اس میں؟ فرمایا جیسے کہہ رہا ہوں ویسا ہوگا۔ شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باری بیٹھنے کی غلام کی آ گئی۔ اس نے کہا میں باری قربان کرتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ پورے سفر میں تو ایسا نہیں ہوا، اب کیوں؟ اس نے کہا جی شہر آ گیا ہے، لوگ آپ کے منتظر۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کے چلوں گا۔ غلام کو بٹھایا، خود رسی پکڑ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ چھتوں پہ دنیا چڑھی ہوئی ہے،
یہود و نصارہ پوچھتے ہیں امیر لشکر سے، بتاؤ اے مسلمانوں تمہارا امیر کون ہے، سوار یا جو آگے رسی پکڑ کے چل رہا ہے؟ کہ یہ جو رسی پکڑ کے چل رہا ہے یہ ہمارا امیر ہے، جو بیٹھا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے، یہ تھا معیار۔ آج انسان نے اپنے لیے کیا کر لیا ہے، حکمرانوں نے کیا کر لیا، سیاستدانوں نے کیا کر لیا، نئی نئی مشائخ اور علماء کہلانے والوں نے کیا کر لیا، نعت خوان اور قراء کہلانے والوں نے کیا کر لیا، کیسے کیسے لباس پہننے لگ گئے، کیسی کیسی عادات اپنا لی۔ زنانہ لباس علماء اور مشائخ کے جسموں پر دیکھ کر دنیا کیا کہنے لگی، یہ کپڑا کیسا، اس کی بناوٹ کیسی اور پہننے والا کیسا۔ نعت خوانوں نے کیا حلیے بنا لیے، اسٹیج پر آئے تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے، نعت یوں پڑھ رہے ہیں جیسے ان سے بڑا نبی کا عاشق کوئی نہیں، اسٹیج سے اٹھ رہے تو ٹوپی بھی اتر گئی، فیس بک پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے دوسرے گھومنے والوں کی ہوتی ہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ بھئی اگر کھینچ بھی لیے ہیں تو چڑھائی کیوں ہے، کون سا روپ دکھا رہے ہو دنیا کو؟ شادی بیاہ کی تقریب ہو یا کوئی اور معاملہ، کیا ہو رہا ہے، کیا پہنا جا رہا ہے؟ خواتین جا رہی ہیں، کرسیوں کو لباس پہنایا ہوا ہے، خواتین بے لباس جا رہی ہیں، عجیب سی باتیں۔ تو ہم نے پہچانا نہیں، مسلمان تیری عزت کیا تھی تو نے نہیں پہچانا۔ اب ایک عورت کم لباس پہن کر بن ٹھن کر خود باہر نکلی ہے، دوسروں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے اور پھر الزام لگا رہی ہے کہ عورت کی عزت نہیں، تو تو نے عزت والا کام کیا؟ دوپٹے کا بوجھ تجھ سے اٹھتا نہیں ہے، حیا تیری ختم ہو گئی ہے اور تو عزت چاہتی ہے۔ کتنے دکھ سے ہم بیان کرتے ہیں یزیدی لشکر نے رسول زادیوں کی چادریں کھینچی، ان کے سروں سے چادریں کھینچی، کتنا غصہ آتا ہے۔ آج ہماری بہو بیٹیوں کی چادریں کس نے کھینچی ہیں؟ کہاں ہے مرد؟ مسلمانی کہاں ہے؟ لبرل کہلانے والے، لبرل کا مطلب آزاد، دین کو ماڈرن کرو، اپنی اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ نعرے کہاں لگ رہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ مسلمان کہلانے والی عورت کہے میرا جسم میری مرضی، میں لباس پہنوں نہ پہنوں، جس طرح چاہوں اس جسم کو استعمال کروں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ہاں امن ہو، برکت ہو، ہمیں سوچنا ہوگا۔ تھوڑی تھوڑی رقم پر قتل ہو رہے ہیں، حکمرانوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اسلامی ملک میں کسی غیر مسلم کی غلطی پر بھی اس کے ساتھ ہم قانون نافذ نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے۔ اس نے غلطی کی ہو، چوری کی ہو، اس نے ڈاکہ ڈالا ہو، اس نے کچھ کیا ہو، پوری دنیا چیخے گی کہ نہیں، چونکہ مسلمان ملک میں ہے، غیر مسلم ہے، اس کو سزا نہ دو۔ لیکن مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ تقسیم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ پھر غیر ملکوں میں بھی یہی ہونا چاہیے نا،
کہ وہاں کسی مسلمان کے ساتھ کچھ ہو، کوئی غلطی کر بیٹھے، پھر اس کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے اس کو سزا نہ دو، مگر وہاں نہیں دیکھا جاتا۔ ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ ہم شاید بھیک لیتے ہیں، امداد کے نام پر ان کا لیتے ہیں تو ان کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہمارے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اپنی ایمانی قوت غیرت کا مظاہرہ کریں۔ تو قانون کی عملداری، حکومت کی رٹ صرف دین کے معاملے میں رہ گئی ہے، باقی جگہ حکومت کی رٹ کہاں چلی جاتی ہے؟ حکومت کی رٹ کا مطلب حکومت کی عملداری، حکومت کی قوت قانون نافذ کرنے کی، وہ صرف دین کے بارے میں ہو تو وہاں رٹ یاد آتی ہے، باقی جگہ رٹا لگایا ہوا ہے غیروں کا، ان کے سبق کا رٹا لگایا ہوا ہے، وہی پڑھنا ہے، وہی کہنا ہے۔ وضع میں تم نصارا ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر پولیس میں بھرتی ہونا ہے تو وردی پہننی ہے، فوج میں بھرتی ہونا ہے تو وردی پہننی ہے، کسی فیکٹری میں جانا ہے تو ان کا جو بھی یونیفارم ہے پہننا ہے۔ اسلامی لباس مسجد میں بھی پہن کر نہیں آنا، ننگے سر نماز پڑھنی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی جس پہ جانور یا شکل بنی ہو۔ سوچا ہے کبھی؟ ہمیں غور کرنا ہوگا، بہت دور نکل گئی بات۔ ناحق کسی کو مارنا، وہ پیسے کے لیے ہو، وہ کسی اور عنوان سے ہو، جب آپ کے ہاں قانون کی عملداری نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے؟ ایسے معاشروں میں کہتے ہیں نا سب چلتا ہے، تو پھر وہاں سب کچھ ہی چلتا ہے، پھر وہاں امن نہیں ہوتا، پھر وہاں خرابیاں ہی خرابیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سب چلتا ہے، پھر ایسا معاشرہ نہیں چلتا۔ کون سدھرنا چاہتا ہے؟ کون اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں امن ہو، ہم سب چاہتے ہیں خرابیاں ختم ہوں، مگر خرابی میں اپنا حصہ ختم نہیں کر رہے اور چاہتے ہیں خرابی ختم ہو جائے۔ سوچنا ہوگا۔ نفس مومن مراد ہے یا جس سے معاہدہ ہو جائے یا جس کو آپ پناہ میں لے لیں، جس کا قتل کرنا شرعاً مباح ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان ناحق نہیں مارے گا، سزا دینے کا اختیار قاضی شرع کو ہے، بادشاہ اسلام کو ہے، لیکن ہمارے ہاں قاضی شرع ہے ہی نہیں۔ قصاص میں قتل کرنا، کسی کے بدلے میں مارنا، مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، چونکہ وہ فساد کی بہت بڑا فساد کرتا ہے، اس لیے اس کی سزا قتل رکھی گئی۔ زمین پر فتنہ برپا کرے شدید، اس کی سزا رکھی گئی۔ یہ سزا آپ نے نہیں دینی ہے، یہ قاضی شرع بادشاہ اسلام نے دینی ہے۔ لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ رحمان کے بندے کسی کو ناحق مارتے، اونچی کہہ دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے بتائیے کبیرہ گناہ، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔
یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی کو اللہ جیسا کہنا، اللہ کا حصہ کہنا، اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر فرمایا بچوں کو اس ارادے سے قتل کر دینا کہ یہ بڑے ہوں گے، ان کو بڑا کیسے کروں گا، کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے۔ 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، اس کا جسم بن جاتا ہے، اس کے بعد صرف اس ڈر سے آج کل پتہ لگ جاتا ہے لڑکی ہے یا لڑکا۔ کچھ لوگ لڑکی ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بچہ نہیں چاہیے گراؤ، یہ قتل ہے۔ کیا ہے؟ اونچی 4 مہینے سے پہلے کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی ایسی وجہ بن گئی جس کو ابارشن کہتے ہیں، حمل گرانا، ساقط کرنا، وہ ابارشن کرا لیا 4 مہینے سے پہلے مجبوری میں، اور وہ واقعی مجبوری ہو اس کا حکم اور ہے۔ 4 ماہ کے بعد اجازت، اونچی کہیے گا نہیں۔ آج کل برتھ کنٹرول کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور آج سے نہیں ہے، تقریباً 100 برس ہو گئے۔ یہ کیوں ابتدا کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی آبادی کم کروائی جائے۔ بنیاد کیا تھی؟ مسلمان بہت ہو گئے، ان سے مقابلہ نہیں ہو پائے گا، ان کی آبادی کم کرواؤ۔ یہ کبھی اس کا نام بچے 2 ہی اچھے، اس طرح کی باتیں، یا کبھی یہ کہ جی وسائل کے مطابق کرو۔ وقفہ کی شریعت اجازت دیتی ہے، صحت کے حوالے سے یا دوسری کوئی مجبوری ہو وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بچے 2 ہی اچھے، زیادہ بچے نہ کرو، یہ اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کی اونچی دشمنی، اس کے حکم کی مخالفت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ تاکہ قیامت کے دن میری امت زیادہ ہو، میں فخر کروں، اور یہ کہہ رہے ہیں کم کرو۔ ایسا کہنے والا کوئی ہو، حکمران ہو، بڑے عہدے والا ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا سنی نہیں جائے گی، اس کی کوئی حیثیت اونچی۔ اپنے وسائل کا استعمال صحیح کرو، کرپشن ختم کرو۔ یہ طبقاتی تقسیم جو کی ہوئی ہے تم نے، یہ جو برائیاں تم نے غیروں کا نظام اپنا کر اپنی معیشت تباہ کی ہوئی ہے، اس کو ختم کرو۔ جو آتا ہے اپنا نصیب ساتھ لاتا ہے۔ زمین پر رینگنے والا کوئی چھوٹا سا کیڑا بھی ایسا نہیں، اللہ فرماتا اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو۔ بڑے گناہ، بچوں کو قتل کرنا، شرک کرنا۔ پھر فرمایا اپنے ہمسائے کی عورت سے بدکاری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ معاشرے میں امن کیسے ہو، محبت کیسے ہو، جدیدیات، ٹیکنالوجی، علوم جدیدہ۔ جی مولوی تو چاہتا ہی نہیں کہ ترقی ہو، یہ کیا جانے انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا چیز ہے، آئی ٹی کیا چیز ہے، جیوگرافی کیا چیز ہے، ہسٹری کیا چیز ہے، زولوجی کیا ہے، فزیالوجی کیا ہے، باٹنی کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، فزکس کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کیا جانے، یہ علوم سکھائے کس نے؟ 400 سال پہلے یورپ کچھ نہیں جانتا تھا، سکھانے والے عرب تھے، مسلمان تھے جنہوں نے سکھایا۔ تم نے اپنے سلیبس سے آج اخلاقیات نکال دیے، صرف پیسہ کمانا سکھا رہے، وہ بھی یورپ کے اصولوں کے مطابق۔
جن کی معیشت خود تباہ ہو رہی ہے، کیپٹلزم انہوں نے اپنایا، آج خود وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ کہاں گئی ان کی بڑی بڑی باتیں؟ سودی اور دیگر نظام اپنا کر انہوں نے اپنے معاشرے کو خود تباہ کیا ہوا ہے۔ ہم آج کہتے ہیں نہیں جی یورپ سے پالیسی لو، ہمارے پاس قرآن حدیث ہے، مسلمان کو کہیں اور سے پالیسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر تمہارا یقین اللہ پر نہیں ہے، تم اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، تم کہتے ہو فلاں ملک نے ساتھ نہیں دیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تم مولوی کو رجعت پسند کہتے ہو، یہ پیچھے لے جانا چاہتا ہے، بیکورڈ، پتھر کے دور میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ اندھیرے تم لائے ہو، یہ مولوی نہیں لایا۔ فاروق اعظم کا نظام تھا، وہ بھی مولوی تھے نا۔ مولوی کس کو کہتے ہیں؟ مولا والا، وہ اللہ والے تھے۔ آج تک دنیا ان کے دور کی مثال پیش کرتی ہے۔ یہ جب سے تم لوگ آئے ہو جو دین سے دور ہو، تم نے معاشرے سے امن کو رخصت کر دیا، اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بدامنی کیوں ہے؟ مہنگائی کیوں ہے؟ کرپشن ہے نا۔ تمہارے ہاں اپنوں کے لیے قانون اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو عدالت لے جایا جاتا ہے، اس کا پرچہ کٹا ہوا ہے پاکستان میں، گود کا بچہ۔ اخبارات میں تصویریں بھی چھپی، ٹی وی پر خبریں بھی آئیں، چھوٹے سے بچے پہ مقدمہ بنا ہوا، گود کا بچہ، اس کا انگوٹھا لگواتے ہیں جی وہاں پہ۔ اور جنہوں نے اربوں روپے لیے ان کے لیے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ ان کو کیسے چھوڑا جائے۔ کیا ہے یہ؟ پھر بات کرتے ہو کہ نہیں وسائل، خرابیاں خود ڈالو اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کے نظام کو چیلنج کرو۔ سن لیجئے، اس طرح کی کئی اسکیمیں آئیں گی، آتی ہیں جاتی ہیں۔ جو بھی اس کا شکار بنے گا وہ اپنے آپ کو خراب کرے گا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جو اللہ کی نافرمانی میں حکم دے اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ وہ باپ بھی ہو تو نہیں مانا جائے گا، وہ بادشاہ اسلام کہلا رہا ہو، اللہ کی نافرمانی میں حکم دے گا تو مانا جا سکتا اونچی نہیں۔ ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کی ترقی نہیں چاہتے، آبادی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہاری طرز حکومت، تمہارے غلط قوانین، تمہارا غلط طرز، وہ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کوئی جان بوجھ کر یہ نہیں لایا، حدیث آئی میں نے سنا دی۔